بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، بے حساب درود و سلام رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انبیاء علیہ السلام اور حضور کی آل و اصحاب کے لیے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ گزر رہا ہے اور زہ نصیب ایک بڑی برکت والی رات ہمیں نصیب ہو رہی ہے، جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ رات اپنی بے حساب برکتوں کے ساتھ جلوہ گری فرما رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 5 راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، 5 راتیں جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تین راتیں عید الاضحیٰ کی رات اور اس سے پہلی 2 راتیں، 8ویں 9ویں اور 10ویں راتیں، 3 راتیں، اور ایک رمضان المبارک ختم ہونے کے بعد عید کی رات، اور 5ویں رات وہ ہے جو بالکل قریب ہے، 2-3 دن کے بعد، جس کی برکتیں ہم حاصل کریں گے انشاءاللہ، وہ شب برات ہے۔ تو ایسی راتیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرماتا ہے، اس کے فضل سے ایسی راتیں ملتی ہیں۔ یوں کہہ لیں یہ نیکیوں کی بہار کی راتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح موسم بہار میں بہت پھول پھل سبزہ پیدا ہوتا ہے اور زمین بالکل سبز ہو جاتی ہے، ایسے ہی یہ بابرکت راتیں زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہوتا ہے۔ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ جل شانہ نے اپنے بندوں کے ساتھ ایک بہت بڑا وعدہ فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔
قرآن پاک یہ ازلی ہے، مطلب یہ کہ جب یہ زمین ابھی نہیں بنائی گئی تھی، آسمان بھی کوئی نہیں تھے، کوئی شے کائنات میں نہیں تھی، کائنات بھی کوئی نہیں تھی، اللہ رب العزت کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے ہے، وہ اول ہے، وہ آخر ہے۔ تو جب سے اس کی ذات ہے، اس کا کلام بھی ازل سے ہے۔ تو جس طرح وہ خود ازلی ہے، اس کا کلام بھی ازلی ہے۔ تو اس نے ازل میں یہ وعدہ فرما لیا، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ بندہ بڑے بھی گناہ کرے تو اس کی رحمت پھر بھی بندوں کے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اور سبحان اللہ، حدیث پاک میں آتا ہے رب تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، رب کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے جس طرح لوگ گناہ میں جلدی کرتے ہیں، اللہ اگر پکڑنے میں جلدی کرتا تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، برے لوگ برے انجام کو پہنچ گئے ہوتے، وہ کبھی بھی پکڑنے میں جلدی نہیں فرماتا، وہ توبہ کی مہلت دیتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے بندے کو، بندہ توبہ کرے۔ رسول پاک علیہ السلام کے پاس بہت سارے ایسے لوگ آئے جو زمانہ شرک میں جب ایمان نہیں لائے تھے تو اس سے پہلے ان سے بڑے بڑے گناہ ہوئے۔ جیسے آپ سنتے رہتے ہیں لوگ اپنی بچیوں کو قتل کرتے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے، بڑے بڑے گناہ لوگوں نے کیے، شراب پینا، بے حیائی کرنا۔ جب رسول پاک علیہ السلام نے اسلام کی شمع روشن فرمائی تو وہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور ہمت نہیں پڑ رہی وہ آگے بڑھیں اور حضور سے بیعت ہوں، کلمہ پڑھیں۔ فرمایا تمہیں آگے بڑھنے سے کیا چیز مانے ہے، کیوں تم اسلام قبول کرنے میں آگے نہیں بڑھ رہے؟ انہوں نے عرض کی حضور ہم سے بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں، زمانہ جاہلیت میں ہم نے بڑے بڑے طوفان کے گناہ کیے، اگر ہم ایمان لے آئیں اور وہ ہمارے گناہ بھی اسی طرح برقرار رہیں تو پھر ہمیں ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہماری قوم بھی ہمیں تانے دے کہ تم نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے، تم نے نیا دین اختیار کر لیا ہے۔ ہم قوم کے تانے بھی سنیں اور گناہ بھی بدستور ہمارے اوپر باقی رہیں تو ہمیں ایمان قبول کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اللہ رب العزت نے ان کے بے چین دلوں کو سکون عطا کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قل اے میرے پیارے رسول
آپ ارشاد فرما دیں، آپ فرما دیں لوگ آپ کے پاس آئے بے چین ہیں، پریشان حال ہیں، ان سے گناہ بہت زیادہ ہوئے۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ آپ فرما دیں اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتیاں کی، جن سے قتل بھی ہوئے، جن سے گناہ بھی ہوئے، شراب و شباب سے بھی گزرے، بدتمیزی بھی ہوئی، بے حیائی بھی ہوئی۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، نہ امید نہ ہونا۔ تم کسی دنیا دار کے پاس نہیں آئے، تم پروردگار کے پاس آئے ہو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں مایوس نہ ہونا؟ فرمایا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا، وہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جب رسول پاک علیہ السلام کی زبان سے سنا ان لوگوں نے کہ ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے ہمارا رب، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو آ گئے آنکھوں میں۔ یا نبی اللہ، رب اس قدر کرم فرماتا ہے، وہ ہمارا کوئی گناہ نہیں دیکھے گا، سارے گناہ مٹا دے گا۔ فرمایا ہاں، جب وہ وعدہ فرما رہا ہے تو پھر یقین سے جان لو تمہارے گناہ اس کی رحمت سے زیادہ نہیں، تمہارے گناہ اس کی رحمت سے زیادہ نہیں، وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ اور سبحان اللہ، اسی دوران ایک تو یہ ہوا نا کہ لوگ آئے شرک سے توبہ کرنے کے لیے، ایک یہ بھی ہوا کہ حضرت وحشی جنہوں نے سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، رسول پاک کے چچا جان کو، حضرت وحشی بھی بڑے بعد میں نادم ہوئے کہ کفر میں مجھ سے گناہ تو ہوا، اب پتہ نہیں اسلام لانے سے میرا وہ گناہ بخشا جاتا ہے کہ نہیں۔ میں نے اتنا بڑا انسان اور اتنا عظیم انسان نشانے پر رکھ لیا۔ وہ بھی رسول پاک علیہ السلام کے پاس آئے، حضور مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہوا، کیا میرے جیسا آدمی بخشا جا سکتا ہے؟ رب تعالیٰ نے یہی آیت نازل فرمائی۔ یوں کہہ لیں یہ کئی سارے سائل جمع ہو گئے، اللہ رب العزت نے ایک ہی خیرات سب کو عطا فرما دی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام پہلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ اے مسلمان خوش بخت ہے تو، اللہ نے وہ وظیفہ عطا فرمایا ہے جو کفر نہیں چھوڑتا وہ گناہ کیسے چھوڑے گا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے جو کفر بھی مٹا دیتا ہے، کفر مٹ جاتا ہے، شرک مٹ جاتا ہے۔ جب کفر کا نام و نشان نہیں رہا تو گناہوں کا نام و نشان کیسے رہے گا؟ یہ وظیفہ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اللہ رب العزت گناہوں کا نام و نشان مٹا دے۔ یار کفر سے بڑا بھی کوئی گناہ ہوگا، شرک سے بڑا بھی کوئی گناہ ہوگا؟ غالباً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس آئے، ہاتھ بڑھایا بیعت کے لیے، رسول پاک علیہ السلام نے بھی ہاتھ بڑھایا، حضرت سعد نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے ہاتھ آگے کیا تھا پھر واپس کھینچ لیا ہے۔ حضور مجھے خیال آتا ہے کہ مجھ سے گناہ بہت ہوئے ہیں۔ فرمایا تمہیں پتہ نہیں اسلام پہلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے۔ بیمار آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب حکیم کے پاس جاتا ہے،
گناہگار حضور کے پاس آ رہے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسا وعدہ فرمایا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے زخموں پر مرہم رکھ دیا، فرمایا کوئی مایوس نہ آئے ہماری بارگاہ میں، آ جائے صدق کے دل سے آ جائے، جتنے بھی گناہ ہیں ہماری رحمت کا ایک جھونکا سارے گناہوں کو بجھا کے رکھ دے گا، ساری چنگاریاں بجھ جائیں گی۔ اور سبحان اللہ، جب اللہ رب العزت کی رحمت کو ہم دیکھتے پڑھتے ہیں تو بندہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب فرماتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اے اولاد آدم، اے لوگو، اے انسانوں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہو جائیں کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی بندہ سوچتا ہے اتنے بھی گناہ بھلا کوئی کر سکتا ہے کہ آسمان تک پہنچ جائے، مگر چونکہ اس کی رحمت بہت بڑی ہے نا، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ بندے کو اتنی بڑی مثال دے کے بتا رہا ہے، اگر تیرے گناہ نیچے اوپر رکھتے جائیں اور آسمان تک تیرے گناہ پہنچ جائیں تو دیکھ میں کریم کتنا ہوں، میں مہربان کتنا ہوں، اگر تیرے گناہ بہت زیادہ ہے تو آ ذرا میری رحمت کو بھی دیکھ۔ مشکات شریف باب التوبہ، فرمایا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جائیں، ثم استغفرتنی، پھر تو مجھ سے بخشش مانگے، اتنے ڈھیر سارے گناہ اور پھر تو مجھ سے بخشش مانگے، ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں اس بات کی۔ بندہ کبھی معاف کر دیتا ہے لیکن پھر بھی دل میں رکھتا ہے کہ اس نے مجھے ستایا تھا، مجھے برا کہا تھا، یہ کیا تھا، لیکن وہ پتہ کیا فرماتا ہے، فرمایا ثم استغفرتنی غفرت لک، تو مجھ سے بخشش مانگے میں معاف بھی کر دوں گا، ولا ابالی، مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں، مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں یہ میری شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ جس طرح تم اوپر سے معاف کر دیتے ہو اندر سے ناراض رہتے ہو، فرمایا میں سارے گناہ ایک لمحے میں مٹا دوں، مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ وہ بے پرواہ۔ اور سبحان اللہ، پھر ارشاد فرمایا، یا ابن آدم، اے اولاد آدم، انک لو لقیتنی، اگر تو میرے پاس آئے، اگر تو میرے پاس آئے، سبحان اللہ، ان لفظوں میں مٹھاس دیکھیں کتنی ہے کہ اے گناہگار اگر تو میرے پاس آئے، فرمایا لو لقیتنی، اگر تو میرے پاس آئے، بقراب الارض خطایا، اگر تو میرے پاس اس حالت میں آئے کہ زمین تیرے گناہوں سے بھر گئی ہے، ایک ہے کہ تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ گئے، دوسرا جملہ حدیث قدسی کا، فرمایا ہے اولاد آدم اگر تیرے گناہ اتنے زیادہ ہوں تو یہ سمجھے کہ زمین پر پھیلائے جائیں تو صرف بلال گنج یا پنجاب یا پاکستان نہیں، پوری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے تو فرمایا پھر بھی مایوس نہ ہونا، آنا میری طرف، میں رب ہوں۔ فرمایا یا ابن آدم، اے اولاد آدم، انک لو لقیتنی بقراب الارض، اگر تو میرے پاس اس حالت میں آئے کہ زمین تیرے گناہوں سے بھری ہے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، تو اس انداز، اس یقین سے آئے کہ تو میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یقین کامل سے آتا ہے
لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو اتنے گناہ لے کے آ کہ زمین بھری ہوگی، میں اتنی بخشش لے کے آؤں گا کہ زمین بھری ہوگی۔ پیار سے کہیے نا۔ فرمایا اگر تیرے گناہوں کا حساب کوئی نہیں تو میری رحمت کا بھی حساب کوئی نہیں، میری رحمت کا بھی حساب کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی مائی کا لال اس کی رحمت کا اندازہ نہیں کر سکتا، وہ مہربان کتنا ہے، وہ کریم کتنا ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ جو شب برات آ رہی ہے، اللہ اللہ میں کبھی سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امت کتنی زیادہ عطا کی ہے، حضور کی امت کتنی زیادہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شب بارات، بلکہ ساری امت کی اماں جان فرماتی ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں یہ رات حضور میرے گھر میں تھے، میرے گھر میں، اور مجھے فرمایا عائشہ آج کی رات مجھے اپنے رب کی عبادت کے لیے اجازت نہیں دے دو گی؟ میں تیرے ساتھ بھی باتیں کرتا ہوں، حال احوال معلوم کرتا ہوں، اور ظاہر بات ہے حضور کی زیارت کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کی زیارت کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟ مائی صاحبہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یوں کہہ لیں جنہیں انتظار ہوتا کہ وہ رات ہے اللہ کا حبیب میرے بستر پر جلوہ فرما ہو، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا آج مجھے اجازت نہیں دو گی کہ آج میں ساری رات اپنے رب کی عبادت کروں؟ میں پڑھ رہا تھا حضرت غوث اعظم شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رات گزاری کیسے؟ اما جان فرماتی ہیں رسول پاک علیہ السلام نے 2 سجدے کیے اتنے طویل، آدھی رات ایک سجدے میں اور آدھی رات دوسرے سجدے میں۔ سبحان اللہ، اتنا مہربان رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اتنا مہربان رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ 2 سجدے کیے ساری رات ختم ہو گئی۔ اما جان فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ہاں آپ فرماتی ہیں رسول پاک کی ساری رات سجدے میں گزر گئی، سجدے میں سحری ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے سر اٹھایا اور فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے آج کون سی رات ہے؟ فرمایا آج شب برات ہے، آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اللہ اکبر سبحان اللہ، فرمایا آج اللہ نے اتنی زیادہ بخشش فرمائی ہے، اتنی زیادہ کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ نے گناہگاروں کو بخش دیا ہے۔ یہ ہے وہ لطف والی بات، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر۔ عرب کا یہ وہ قبیلہ ہے جس کی بکریاں جب نکلتی تو دیکھنے والوں کی نظر تھک جاتی اور وہ بکریاں ختم نہیں ہوتی تھی۔ سب سے بڑا قبیلہ کہ ان کے پاس بکریاں سینکڑوں ہزاروں میں نہیں، خدا ہی جانتا ہے کتنی زیادہ بکریاں، بڑے بڑے میدان بھر جاتے ان کی بکریوں سے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا وہ جو لاکھوں میں بکریاں ہیں اللہ ان بکریوں کی تعداد کے برابر، فرمایا بکری کے وجود پر جتنے بال ہیں اللہ ان بالوں کے برابر میری امت کے گناہگاروں کو بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو رسول پاک علیہ السلام کا دعائے مغفرت کرنا بھی یاد آتا ہے، اور پھر اس کا رحمتوں کے دروازے کھولنا بھی یاد آتا ہے، تو پھر اپنے آپ پر بھی ناز ہونے لگتا ہے کہ ہم نے بھی بڑے کریم لجپال کا دامن پکڑا ہوا ہے، ہم نے بھی بڑے مہربان رسول کا دامن پکڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی امت عطا فرمائی، اتنی شان والی امت عطا فرمائی
کہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس امت کے گناہگاروں کو معافی عطا فرما رہا ہے، اس امت کو بخشش مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ رات آ رہی ہے، وہ عظمت والی رات آ رہی ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ برات کا مطلب ہے گناہوں سے بری ہونے کی رات آ رہی ہے۔ میں کبھی سوچتا ہوں کوئی 10 سال 20 سال کا قیدی قید کاٹ کے نکلے نا، تو اس کے دوست احباب اس کو مبارک دیتے ہیں کہ دیکھو اتنی بڑی قید سے بری ہو کے نکلا ہے ہمارا عزیز، سبحان اللہ۔ تو جب اس رات کروڑوں اربوں کھربوں گناہگاروں کی بخشش ہوگی، سبحان اللہ، رب کتنا خوش ہے، مصطفیٰ کتنے خوش ہیں، عرش والے کتنے خوش ہیں، ساری کائنات خوشیاں منا رہی ہے۔ اللہ نے آج بڑے بڑے گناہگاروں کو معافی عطا فرمائی۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کو بخشش مل رہی ہے اس رات میں جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور اللہ اکبر، کتابوں میں آتا ہے اس کو لیلۃ الرحمت بھی کہا جاتا ہے، یہ رحمت والی رات بھی ہے۔ کیسے رحمت والی رات ہے؟ اللہ غنی، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شعبان کی نصف رات آئے تو رات کو قیام کرو، رات زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا، جب 15ویں رات آئے، شعبان کی 15ویں رات آئے تو رات نماز پڑھو، وصوموا نہارہا، اور دن کا روزہ رکھو۔ فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے رات قیام کرو، دن روزہ رکھو، اور فرمایا یہ رات اتنی برکت والی ہے کہ سر شام ہی یعنی سورج غروب ہوتے ہی اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر تشریف لے آتا ہے۔ اللہ غنی، میں پڑھ رہا تھا ہمارے ایک بڑے فقیر عالم دین مولانا الہی بخش صاحب قادری زیئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھا کہ باقی راتوں میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت نصف رات کے بعد آواز دیتی ہے۔ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو آسمان سے آواز آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ عام سارا سال ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن جب شب برات آتی ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت کی آوازیں سورج غروب ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر سے آوازیں آنا شروع ہو گئی، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی اپنی آرزو پیش کرنے والا، اپنی مرادیں پیش کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ جس رات میں اللہ کے حبیب علیہ السلام ساری رات عبادت کریں، ساری رات سجدے میں گزاریں، امت کا بھی حق بنتا ہے کہ نہیں اس رات رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رات توبہ کی رات ہے، یہ برات کی رات ہے، اور سبحان اللہ توبہ کی رات ہے۔ یہ حدیث پاک میں آتا ہے جب بندہ اللہ کے خوف سے رو پڑتا ہے، روتا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مکھی کے سر کے برابر آنسو کا قطرہ مومن کی آنکھ سے گرے، بڑا چھوٹا سا قطرہ اس کی آنکھ سے گرے، اس کے رخسار پر چلے، چھوٹا سا آنسو کا قطرہ مومن کی آنکھ سے گر کر اس کے رخسار پر چل پڑے تو اللہ دوزخ کی آگ اس چہرے پر حرام کر دیتا ہے۔
یہ اتنی برکت والی رات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی، یوں کہہ لیں ایسی راتیں اللہ اپنے حبیب کی امت کو تحفے میں عطا فرما رہا ہے، تحفے میں ایسی راتیں مل رہی ہیں۔ لوگ اپنے عزیزوں دوستوں کو تحفے دیتے ہیں، اللہ رب العزت نے ایسی راتیں مصطفیٰ کی امت کو تحفے میں عطا فرمائی کہ تم نے میرے حبیب کا کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہیں تحفے میں یہ راتیں عطا فرما رہے ہیں۔ اتنی برکت والی راتیں کہ باقی راتوں میں نصف رات کے بعد آواز آتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، مگر شب برات وہ عظمت والی رات ہے کہ ادھر سورج غروب ہوا، ادھر اللہ رب العزت کی رحمت آسمان دنیا پر آ گئی۔ اس رات میں ساری رات آوازیں آ رہی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ ادھر جب بندہ ہاتھ اٹھائے گا، روئے گا، اور سبحان اللہ عالم یہ ہے ادھر بندے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ نے دونوں دستے قدرت دینے کے لیے دراز کیے ہوئے ہیں۔ کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے، نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے۔ جس کو عطا کرنے کے لیے، جس فقیر کو، جس مسکین کو دینے کے لیے رب اپنا دست کرم دراز فرمائے، اس گناہگار کی عظمت کا کوئی اندازہ تو کرے نا۔ پھر جس کو دینے کے لیے رب نے اپنے دونوں دست قدرت دراز کیے ہیں، تو پھر وہ کون سی نعمت ہے جو اس بندے کو عنایت نہیں ہوگی۔ توبہ، اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم میلے کپڑے پانی سے دھوتے ہو، میلے برتن دھوتے ہو پانی سے، اور ہر چیز کا زنگ اترتا ہے کسی نہ کسی شے سے۔ فرمایا جو دلوں کا زنگ ہے یہ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے، یہ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے۔ اللہ اکبر۔ توبہ سے یہ گناہوں کا زنگ اترتا ہے۔ یوں کہہ لیں یہ ایسی بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کے دلوں پر اپنی یاد کا رنگ چڑھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد، حضور کی ساری باتیں بڑی پیاری ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، فرمایا ہر بندے سے خطا ہو جاتی ہے، کوئی معصوم نہیں، معصوم صرف نبی کی ذات ہے۔ فرمایا کل نبی خطاء، ہر بندے سے خطا ہو جاتی ہے، وخیر الخطائین، سب سے اچھے خطا کار کون ہے؟ سوچنے کی بات ہے، بھلا خطا کار کو بھی اچھا کہا جائے گا، مگر مصطفیٰ فرما رہے ہیں ہاں خطا کار بھی اچھے ہوتے ہیں، مگر کون؟ فرمایا خیر الخطائین توابون، خطا ہوئی تو فوراً توبہ کے لیے آ گئے۔ فرمایا یہ سب سے اچھے خطا کار ہیں، سب سے اچھے خطا کار ہیں، خطا ہوئی تو توبہ کے لیے دوڑتے چلے آئے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرو، گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرو، فوراً آ جاؤ۔ اس لیے کہ کوئی ضمانت نہیں کسی کے پاس کہ وہ کتنے دن زندہ رہے گا۔ ممکن ہے گناہ ہوا، توبہ کرنے سے پہلے موت آ جائے تو یہ موت کوئی اچھی نہیں ہوگی، گناہ ہو تو فوراً بندہ آ جائے۔ اس نے بھلا کوئی دروازہ بند کیا ہوا ہے؟ اس نے کوئی دروازہ بند کر رکھا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے مشرق میں ایک دروازہ ہے
وہ اتنا وسیع ہے، مشرق سے مغرب تک وہ دروازہ وسیع ہے، اور قدرت نے اس وقت تک اس کو کھولے رکھا ہے جب تک لوگ توبہ کرتے رہیں گے وہ دروازہ کھلا رہے گا۔ وہ بڑا کریم ہے۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندا میرا، اور گھٹ ذرے تو رحمت تیری جے تشریف لے آوے دفتر بدیاں والا میرا جاندہ نظر نہ آوے۔ اس واسطے دوستان ذوال احترام کبھی کوئی یہ نہ سوچے کہ رب مجھے نہیں معاف کرے گا، یہ کوئی نہ سوچے۔ بڑے بڑے گناہ بھی کسی نے کیے ہیں، وہ سب سے بڑا سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان الشیطان قال، شیطان نے کہا وعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادہم، یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، شیطان کہنے لگا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک تیرے بندوں کے جسموں میں روح چل رہی ہے میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ جب اللہ نے جنت سے نکالا تو یہ ضد میں آ کے کہنے لگا تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو گمراہ کرتا ہی رہوں گا جب تک جسم میں جان ہے۔ وہ ایک قسم اٹھا چکا، اللہ نے اس کا منہ بند کرنے کے لیے 3 قسمیں اٹھائیں۔ پیار سے قال الرب، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فقال الرب، رب نے اس کے جواب میں کیا فرمایا، وعزتی، مجھے اپنی عزت کی قسم، وجلالی، مجھے اپنے جلال کی قسم، وارتفاع مکانی، مجھے اپنے مکان کی بلندی کی قسم۔ اس نے ایک قسم اٹھائی، اللہ نے 3 قسمیں اٹھائیں، فرمایا لا ازالو اغفر لہم، میں ہمیشہ بخشتا ہی رہوں گا، میں ہمیشہ بخشتا ہی رہوں گا، مستغفرونی، جب تک وہ بخشش مانگتے رہیں گے، جب تک وہ مانگتے رہیں گے میں دیتا ہی رہوں گا۔ پھر کیا خیال ہے، شب برات میں مانگنا چاہیے کہ نہیں؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے تسی مانگ مانگ کے تھک جانا ہے، انہیں دے دے کے نہیں تھکنا۔ کتنا مانگے بندہ، کتنا مانگے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا شب برات آئے، رات نماز پڑھو، عبادت کرو، دن کو روزہ رکھو، تو خدا ذوالجلال اس رات کی برکات سے حضور کی ساری امت کو فیض یاب فرمائے۔ آمین۔